میں کہتا ہوں خدا کے لیے میری دل آزاری نہ کرے، میری بیٹی مر گئی ہے، میری بیٹی بڑی تکلیف سے مری ہے۔ میں کہتا ہوں میری بیٹی خوش تھی تو خودکشی کرتی، 9 ماہ 10 ماہ کا بچہ جس کو دودھ پلاتی تھی، میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح ہے۔ میری بیٹی بڑی معصوم تھی، میں کہتا ہوں بہت گندی تھی، بہت تھی، ماں باپ کو واپس کر دے۔ پھر ثانیہ سے اس نے فون کروایا، اس نے کہا بابا آپ دے دیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی کو یہ مار دیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مذہبی آدمی ہوں۔ زبان اس کی کٹی ہوئی تھی، چہرہ اس کا یہ جبڑا یوں ہوا تھا، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر زور دے کے پھر کرائم سین بنانے کے لیے اس کو لٹکایا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے فرینزک والوں نے کہا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس ڈاکٹر انم نے کہا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر وہاں پریگننٹ کہتی ہے، یہاں کہتی ہے پریگننٹ۔ میں بیٹی کی قربانی دے بیٹھا ہوں، پاکستان زندہ باد، ملتان پولیس زندہ باد۔ بس مجھے اب اور ذلیل نہیں ہونا، مجھے اپنی بیٹی کو اور ذلیل نہیں کرنا۔ میں بیچاری بڑی دکھوں کے ساتھ مر گئی ہے، میری بیٹی بڑی دکھوں کے ساتھ مر گئی ہے۔ ہمارے لیے تو تھا ایک ان میرڈ لڑکا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان میرڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں ہمیں جب ثانیہ یہ بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اس کے بعد ہمیں کوئی نوکر سے ان کا ایشو چلا، اس نوکر نے ہمیں بتایا کہ آلریڈی یہ شادی شدہ، جس دن آپ کی بیٹی کی بارات تھی اس رات اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ سپٹمبر کو برتھ ڈے کے اوپر اس نے گفٹ دیا اس کو، سوکن گھر لے آیا، شفٹ کر دی یہاں پر کہ یہ تمہارا گفٹ ہے پڑا۔ اور ثانیہ نے اگر سوسائڈ کرنی تھی تو سوکن کے ساتھ رہ رہی تھی، اس نے تب نہ کی۔ بالکل، جب بتایا گیا اب تو سال ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ علی رضا میری پھوپھی کا بیٹا تھا، جو کہ ان کا داماد ہے، جو ان کا اس کیس میں ملزم ہے۔ جی جب میں نے اوپر جا کے دیکھا، ویسی جیسی پکچرز آ رہی ہیں، میں نے چشمے گواہوں ویسی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بچی کو لٹکایا گیا تھا کیونکہ اس کو پھانسی پھندا جو ہوتا ہے نا وہ ٹائٹ ہوتا ہے، جی بالکل، دوپٹہ ڈھیلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، ایسے گھٹنے صوفے پہ نہیں ہوتے۔ یہ خودکشی کا حملہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خودکشی کرائم سین کریٹ کیا گیا۔ السلام علیکم، پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ اولیاء اللہ کی سرزمین شاہ رکن عالم دربار کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں۔ یہاں پر حوا کی بیٹی ثانیہ زہرا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور یہ رنگ دیا گیا اس واقعے کو کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ روتا ہوا باپ جو اپنی بیٹی کے لیے انصاف کا منتظر ہے، دہائیاں دے رہا ہے، کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد احتجاج کے بعد میری FIR کاٹی گئی مدعی فیملی کی جانب سے، یعنی ثانیہ زہرا کے والد کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میری بیٹی کو میرے داماد نے تشدد کے بعد قتل کیا اور مارنے کے بعد اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ وہ تصویر جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہے، جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کو کس انداز میں کس طرح سے لٹکایا گیا۔ آج کے پروگرام میں تمام حقائق سے اٹھائیں گے ہم پردہ۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ثانیہ زہرا کے والد صاحب۔ ظاہر ہے جو وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، کسی بھی گھرانے پر آئے تو والد، والدہ یا بہن بھائی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے جو ہضم نہیں ہوتا، جو دیکھا نہیں جاتا، جو برداشت نہیں ہوتا۔ والد صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے کچھ بتائیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ثانیہ زہرا کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی میرا نام اسد عباس شاہ بخاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام بارگاہ کے متولی ہیں آپ یہاں پہ؟ جی امام بارگاہ، ماشاءاللہ، تمہارا والا ملتان۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ثانیہ کی کتنی عمر تھی ایگزیکٹلی؟ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جی، اس کی 1 ستمبر 2003 کی ڈیٹ آف برتھ تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے میرے خیال سے اس کی بنتی ہے 20 سال اور 10 مہینے غالباً یا 11 مہینے۔ اوکے، 20 سال۔ یہ مجھے بتائیے کہ ثانیہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ثانیہ کے ایک بڑا بھائی تھا رضا عباس، پھر ثانیہ تھی، پھر اس کی چھوٹی بہن ہے 13 سالہ زینب زہرا۔ یعنی 3 بہن بھائی ہیں، یہ 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ بھائی کے متعلق ڈیٹیل سے بتائیے۔ بس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جی 10 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، اور ثانیہ زہرا کی میں نے شادی 2019 میں کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں ان کے مزاج کا، جہاں میں نے بیٹی کی شادی کی کہ بھائی کے اکلوتے بھائی کی مارچ میں شادی ہوئی تھی 23 میں، ٹھیک ہے، وہ نہیں آنے دیا تھا بہن کو۔
अच्छा, इकलौते भाई की शादी पर सानिया ज़ारा को नहीं आने दिया, इजाजत नहीं मिली। मैंने बड़ा राब्ता किया, एक तो उनसे राब्ता, क्योंकि मेरी बेटी के पास फ़ोन होता नहीं था, उन्होंने फ़ोन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। खुद वो फ़ोन हमारा अटेंड नहीं करते थे, किसी और नंबर से फ़ोन करते तो वो उस बात या नाम सुन के बंद कर देते, दरवाज़ा बजा के हम आ जाते थे। ठीक है। फिर मेरी बेटी, जब मेरा बेटा फौत हुआ सितंबर में, आधा घंटा वो जनाजे पे आई और आधा घंटा वो सिर्फ एक जुमेरात पे आई, फिर मेरी बेटी से राब्ता ना हुआ। ठीक है। मेरी बेटी से लास्ट टाइम मुलाकात हुई 15 शाबान को जी। जब वो अपने भाई की कब्र पे आई और मैं उस नमाज पढ़ रहा था, मुझे गले लगा के बहुत रोई। तो मैंने कहा सानिया तू इतनी तंग है, मुझे पता है, तो तुम आ जाओ, अल्लाह के नाम पे आ जाओ, अब तो मैं वैसे ही भाई नहीं रहा, तुम आ जाओ जी। तो रो के गले लगाती रही, कहती है नहीं मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो कभी तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ शराब पी के जब आता है तब लड़ता है, रात को मारता है, मुझ पे शक बहुत करता है, हालांकि ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मेरा किसी से कोई राब्ता है, ना मैं घर से निकल सकती हूँ, इतनी मैसूर हुई हूँ, ना मेरे पास फ़ोन है। वो है ऐसा, उसका मिजाज ऐसा है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा मेरा अब साल का होने वाला है, 9 महीने का, उस वक्त में 6-7 महीने का था, तो मैं उसको दूध पिलाती हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ के आ सकती। इंशाल्लाह मेरा घर ठीक हो जाएगा। असल वो चाहती थी कि मेरे बाप को कोई गिला ना आए कि मैं बसी नहीं हूँ। ठीक है। फिर मेरा बेटी से कोई राब्ता ना हुआ। ठीक है। 1 महीना पहले मुझे फ़ोन आ जाता है अली रज़ा के नंबर से, स्पीकर ऑन था, पीछे वो बोल रहे हैं और मेरी बेटी को कह रहा है कि बाप को अब तो तुम्हारा बेटा नहीं रहा जी। तो अब 2 बहनें हैं, तो हमारी आधी जायदाद जो बनती है वो हमें फ़ौरन हमारे हवाले करे। ठीक है। मैंने उससे वादा कर लिया कि ठीक है मैं दूंगा। जब मैंने बीवी से मशवरा किया, उसने कहा नहीं अली रज़ा बड़ा जालिम आदमी है, ये बड़ा तशद्दुद करता है, पहले भी जितना कुछ हमने 0 मीटर 2 गाड़ियां दी, जो जेवर दिया, सब कुछ उसने बेच दिया है, ये जायदाद भी बेच देगा, तुम अभी इसको ना दो। सानिया मैच्योर नहीं है, ना उसका उसने आईडी कार्ड बनाया है, ना अच्छा। बनने दिया, आईडी कार्ड तक उसका बनने नहीं दिया, अब तक नहीं बना। अब तक नहीं बना, मुझे बना हुआ है तो दिखाएं। ठीक है। और ना उसका उसने बैंक अकाउंट बनवाना है, क्योंकि वो सानिया ज़ारा को उसने मैसूर किया हुआ है, ठीक है, यरगमाल बनाया हुआ है। ठीक है। तो फिर जब उसके बंदे आ गए, जी ज़मीन दे, जायदाद दे, दुकानें दे, मैंने कहा भाई मैं अभी जब मरूंगा तब दूंगा। फिर सानिया से उसने फ़ोन करवाया, उसने कहा बाबा आप दे दें, आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटी को ये मार दें। मैंने कहा मैं तुम्हें महीना भेजता हूँ, वो तुमसे राब्ता हो नहीं सकता, बच्चे मिल नहीं सकते, इतनी दफ़ा तुमने मुझे फ़ोन किया रात को कि मुझे ले जाओ, फिर ये तुम्हें मार पीट के तुम्हारी मिन्नतें करके बिठा लेते हैं, तो मैं अभी ज़मीन नहीं दूंगा। फिर मेरी बेटी से राब्ता ना हुआ। ठीक है। जब ये अपने भाई की शादी पे अपना भाई के वफात पे आई, तो अपनी एक दोस्त को कहा कि इसने ना दूसरी शादी जो की हुई है ना मेरे से पहले, उसकी 2 बेटियां, और उसको मैंने कहा था, इसने मुझे कहा था मैं उनको तलाक दे दूंगा। ठीक है। उस बीवी को भी वो उसी सानिया वाले पोर्शन में आके उसने अकोमोडेट कर दिया। अच्छा। और उसमें से उसकी 2 बेटियां थी, 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, सानिया से भी 4 साल पहले, जबकि इसने निकाहनामा में कुंवारा लिखवाया था। ठीक है। तो वो इनकी मार कुटाई इसने इतनी की सानिया के साथ। और जब ये मेरी बेटी के मर्डर वाले दिन पकड़ा गया, तो इसने पुलिस को कमिट किया कि हमारी लड़ाई हुई थी बड़ी शदीद, और मैं अपने कमरे में चला गया, सानिया अपने कमरे में थी। अब मैं आपसे, मुझे ठीक है, मेरी बेटी मर गई है, मुझे कोई शोहरत, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो चाहिए था ना इंसाफ। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक बाप के लिए और कितनी तकलीफ होगी कि उसकी बेटी 2 साल से यरगमाल है, गैरों में उसको इतना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया, और लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ खुदा के लिए मेरी दिल आज़ारी न करे, मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी बड़ी तकलीफ से मरी है। बिल्कुल। मुझे 9 बजे फोन आ जाता है SHO न्यू मुल्तान का। अच्छा, नहीं लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये खुदकशी है, वो बहुत अच्छे थे। मैं कहता हूँ वो बड़ी खुश थी, उसके बच्चे वापस दे। मैं कहता हूँ मेरी बेटी खुश थी तो खुदकशी करती। ठीक है। मेरी बेटी खुश थी तो वह माँ बाप के पास गंदी थी, माँ बाप के पास भेज देते, निकाल देते, ना उसके पास फोन, ना उसका आईडी कार्ड, ना वो घर से निकल सकती, ना मिलने की इजाजत, ना किसी को मिलने की इजाजत है।
پھر مسئلہ یہ ہے یہ کب یہ 7 دن سے کیس لٹکا ہوا ہے, پولیس کو ایک آدھا بندہ پکڑے انٹیروگیٹ تو کر کے ہمارا موقف صحیح ہے یا ان کا موقف صحیح ہے. بالکل ٹھیک میں ہے. بہت خوش ہوں کہ میں خودکشی کر دوں گا, میں بہت خوش ہوں. کمرے میں توڑ پھوڑ ہوئی پڑی ہے, میری بیٹی کو مرڈر کیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے, دونوں صورتوں میں ریزن سامنے لایا جائے. ہاں بالکل. کہ جس کو اتنے بچوں سے پیار تھا, ماں باپ سے ملنے نہیں دیا گیا تھا, جو بھی اس پہ الزام لگاتی ہے دنیا لگائے, جو بھی الزام لگاتے ہیں اس کے سسرال والے لگائے. میری بیٹی کو مار دیا, مجھے صرف یہ بتائے میری بیٹی کا قصور کیا تھا کہ اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے. 9 ماہ 10 ماہ کا بچہ جس کو دودھ پلاتی تھی, میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے. میری بیٹی بڑی معصوم تھی, آپ کسی سے پوچھ لیں, انہوں نے تو کہنا ہے. میں کہتا ہوں بہت گندی تھی, بہت تھی, ماں باپ کو واپس کر دیتے. مجھے 9 بجے فون آ جاتا ہے 9 تاریخ کو SHO نیو ملتان کا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کرنی ہے, آپ آ جائیں. پھر ساتھ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مذہبی آدمی ہوں, ساتھ ہی SHO کہتا ہے کہ مجھے خودکشی نہیں لگتی. نہیں لگتی. میرے ریکارڈ پہ یہ بات آپ. پھر میں ہمت نہیں تھی, میں نے اپنے بھائیوں کو, 2 بھائیوں کو اور اپنی بیوی بیٹی کو وہاں بھیجا. اچھا. تو جو کرائم سین تھا یہ سارے نیچے بیٹھے تھے, میری بیٹی کے اوپر پورشن تھا. ٹھیک ہے. یہ سارے نیچے بیٹھے ہیں, مزے سے چائے پی رہے ہیں, کوئی نہیں تھا. اوپر گئی میری بیٹی اکیلی لٹکی ہوئی ہے, فورنسک والے آئے ہوئے ہیں, پولیس والے آئے ہوئے ہیں. جب جا کے میری بیٹی کو دیکھا گیا, میری بیٹی نے اس کے روم میں بیڈ کے اوپر میز پڑی ہے, اس طرح کا صوفہ, ٹھیک ہے, جس کے اوپر گھٹنوں کے بال میری بیٹی بیٹھی ہے یوں, اور یوں کر کے اس کا گردن جو ہے نا کپڑے سے مردانہ صافے سے باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب میئرمنٹ ہوئی, دیکھیں سب کچھ پولیس کو پتہ ہے, اس کے باوجود میئرمنٹ کی 8 فٹ کا وقفہ آیا. میری بیٹی کا قد 5 فٹ, 8 فٹ کے وقفے میں میری بیٹی 5 فٹ والی کیسے دوپٹہ باندھ سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اس نے جب خودکشی کیا تو اس کو جھولنا چاہیے تھا, اس کے پاؤں فری ہونے چاہیے تھے, زمین ٹچ نہ ہوتی, بیڈ ٹچ نہ ہوتا, یا صوفہ ٹچ نہ ہوتا. کمرے میں توڑ پھوڑ تھی. کم از کم جب اس کو سارا فورنسک والوں نے کیا, جب اس کو 1122 والے اور ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا, انہوں نے کہا کم از کم اس کی موت 12 سے 14 گھنٹے پہلے ہوئی ہے, کیونکہ ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھی, اکڑی ہوئی تھی, ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھی. اس کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے. زبان اس کی کٹی ہوئی تھی, چہرہ اس کا یہ جبڑا یوں ہوا تھا. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر زور دے کے اس کی موت ہوئی ہے نیچے. پھر کرائم سین بنانے کے لیے اس کو لٹکایا گیا. اچھا میری بات سنیں, جبڑا اس کا ٹوٹا ہوا تھا, لٹکایا ہوا تھا, زبان اس کی کٹی ہوئی تھی. زبان چیک کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے منہ کو کھولنا پڑتا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ اکڑی ہوئی تھی, مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں. منہ اس کا نہیں کھل سکا, ٹھیک ہے, قبر میں اتارتے تک, اور ایک مٹھی بند تھی, وہ ہم انگلی نہیں کھول سکے. اچھا ٹھیک ہے, اینڈ تک. اچھا پولیس نے اس کو پکڑ لیا, اس کے باپ کو پکڑ لیا. اب وہ موقف کیا دیتا ہے میرا داماد جی کہ ہماری رات کو لڑائی ہوئی ہے. میں بڑے بیٹے کو لے کے چلا گیا ہوں اپنی ساتھ والے روم میں اپنی دوسری بیوی کے پاس, ٹھیک ہے, اور چھوٹا بچہ اور ثانیہ اس کمرے میں تھی. 6 بجے میں اٹھا, میں نے دروازہ بجایا, کھولا نہ کھلا, میں نے توڑا, وہ لٹکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں اس کی بات مانتا ہوں. 6 بجے تو نے اپنی بیوی کو دیکھا لٹکے ہوئے, دروازہ پہلے تو 6 بجے بجا کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اٹھتا ہے 10-11 بجے. اچھا 6 بجے تو اٹھ کے دروازہ کھول رہا ہے, نہیں کھلا, توڑا ہے, تو نے دیکھا بیوی لٹکی ہوئی ہے, تو نے اس کو اتارا ہی نہیں, اس کو فرسٹ ایڈ ہی نہیں دی, اس کی کوشش ہی نہیں کی کہ اطلاع ہی نہیں دی کو ہاسپٹل. وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے فرسٹ جو تو نے کیوں اس کو ہمدردی سے انسانیت کے ناطے اتارا کیوں نہ اس کو, کوئی تو نے چھوڑ دیا. 9 بجے تو کر رہا ہے 15 پہ کال کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو 3 گھنٹے کیا کرتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, 3 گھنٹے میں تو نے اس کے ماں باپ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے, تجھے کیا ڈر تھا کہ تو چاہتا ہے کہ آ کے پولیس دیکھے؟ جب پولیس آئی, پولیس نے مجھے اطلاع دی, پولیس نے صاف کہا کہ یہ کرائم سین جو ہے نا کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس نے اگر خودکشی کرنی ہوتی اپنے دوپٹے سے کرتی. ٹھیک ہے. وہ مردانہ کپڑا صافہ جو ہمارے دیہاتی جٹ لوگ لوکل لوگ پہنتے ہیں, وہ کیسے اس میری بیٹی کے پاس آ گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا میں کہتا ہوں مرڈر ہے, وہ کہتے ہیں خودکشی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خودکشی بھی ہے تو مجھے اس کے محرکات بتائے جائیں کہ وہ خودکشی
کیسے کی گئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ میری بیٹی اگر وہاں خوش تھی ان کے موقف کے تو پھر مطابق خودکشی کیوں تو کرتی؟ میری بیٹی نے خودکشی کیوں کی؟ رائٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بس مجھے انصاف چاہیے. آج 7 دن کچھ ہو گئے. خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ پاؤں بھی کاٹے ہوئے تھے, دانت بھی توڑے ہوئے تھے, یہ ہے حقیقت اس میں؟ جب اب اس کو نہلایا گیا اور سارا کچھ کیا گیا, اب جنازے کا ٹائم بن چکا تھا, تو سب نے مجھے کہا کہ تو بڑی تکلیف میں اس کی موت ہوئی ہے, اس کا جسم پورا زخمی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, اب تو جو ہو گیا بعد میں دیکھی جائے گی. پولیس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, فرانزک رپورٹ جو آ جائے گی اس سے بھی جو ہے نا اس کو انصاف مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے دفنا دیا. پھر پولیس کا یکدم یو ٹرن ہو گیا, جی وہ جب تک اپنا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہم جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکیں گے. 5 دن بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی باڈی 5 دن کے بعد پوسٹ مارٹم کیا قبر کشائی کر کے کیا گیا؟ قبر کشائی کی گئی. ٹھیک ہے, 1 منٹ میں انہوں نے آرڈر شارڈر لے لیے, سارا کچھ کرا لیا. حالانکہ نہ میں نے اپلیکیشن دی قبر کشائی کی, نہ آپ نے نہیں دی. میں نے کوئی تو نہیں. پھر اب مدعی آپ ہیں اپنے کیس کے؟ مدعی ہوں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی قانون کے خلاف ہے بات. اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم ہو گیا تو اس کے بعد مجھ سے ایک پیپر پہ دستخط لیے. اچھا, انہوں نے ایک فرضی 10 منٹ بعد ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا کے میڈیا پہ چلا دی, جبکہ مجھے سی پی او کہتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی نہیں آئی. ڈاکٹر نے جو ہمیں کہا ہے, اس نے کہا ہے باڈی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ نشان نظر نہیں آ رہے, جبڑا ٹیڑھا ہے وہ نہیں کھل رہا, منہ میں سے سیمپل نہیں لیے جا سکتے, اور جو ہے اس کی موت ہوئی ہے گلا دبانے سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سانس رکنے سے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, گلا دبانے سے اس کی موت ہو گئی ہے. یہ تو نہیں فیصلہ ہوا نا کہ گلا کس نے دبایا, گلا اس دوپٹے سے, اس صافے سے دبا ہے یا ہاتھوں سے دبایا گیا؟